الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ تعلیم میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال کے بارے میں سنا، انہی اعمال میں ایک عمل صدقہ و خیرات کا بھی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صدقہ ہر وقت بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور آخری عشرے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ آخر عشرے میں صدقہ کرنے کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ اگر کسی انسان نے اس عشرے میں صدقہ کیا اور وہ صدقہ لیلۃ القدر کی رات میں ہو گیا تو اس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ میں صدقہ کرنے کا اجر میں شامل ہو جائے گا۔ سوچئے کہ ایک معمولی سا صدقہ بھی اگر اس رات میں ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اسی لیے اسلاف کے متعلق کتابوں میں ہے کہ وہ آخری عشرے کی ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایک اور بڑی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے آخری عشرہ دراصل اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہم سب سے خطائیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقے کو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہے، محتاج ہے، یا جن کے گھروں میں ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو نہ صرف ان کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ اللہ تعالی ہمیں بھی بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آخری عشرے کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ عبادت، دعا، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اسے قیمتی بنائیں۔ خاص طور پر کوشش کریں کہ ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، چاہے وہ تھوڑا سا کھانا ہو، چند روپے ہوں، یا کسی ضرورت مند کی مدد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔